اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو پہلے سے ڈی وی آر سسٹم بھی موجود تھا اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پابند کیا گیا تھا ڈیلرز کو بھی، لیکن اب کیا اس میں سختی کی گئی ہے؟ کوئی سسٹم میں پرانے کچھ فلاز تھے جس کی وجہ سے اب یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ جی بہت شکریہ جی۔ اچھا، اس کا جو پریویو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کچھ سال قبل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ڈیلر وہیکل رجسٹریشن سسٹم DVRS سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو آتھورائز ڈیلر ہیں وہ جب گاڑی یا موٹر سائیکل نئی بیچتے ہیں تو وہ جو اس کی رجسٹریشن ہے وہ آن دی اسپاٹ کر کے اور اس کے بعد جو ہے اس نمبر پلیٹ اس گاڑی یا موٹر سائیکل پہ آویزاں کر کے جو کہ گورنمنٹ پیٹرن پہ ہوگی اور اس کے بعد وہ جو گاڑی یا موٹر سائیکل روڈ پہ آئے گی، ٹھیک، تو یہ لائسنس ان کو آپشنل جو ہے اس کی آپشن دی گئی تھی کہ آپ اسے لے لیں، انہیں باؤنڈ نہیں کیا گیا تھا کہ یہ ضروری ہے، تو ان کے لیے یہ مینڈیٹری نہیں تھا۔ تو یہ جو کام ہے وہ اتنا زیادہ فروٹفل ثابت نہیں ہوا۔ اچھا، ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ گاڑی جو تقریباً مور دین 100 لائسنس جو ہے وہ ایشو کیے گئے اور اس کے بعد بھی دیکھا گیا کہ اپلائڈ فور گاڑیاں اور موٹر سائیکلز آپ دیکھتے ہیں روڈز پہ آ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے کافی داخلی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی غیر قانونی کام ہو جاتا ہے تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے لیے اس وہیکل کو ٹریک کرنا، اس آنر کو ٹریک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیکسیشن کا جو عمل ہے اس کا بھی جو ہے کافی نقصان ہوتا ہے۔ جی صاحب، بالکل اسی نقطے کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بھی ایک پرابلم تھی کہ جو ریونیو صوبے کو آنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فیڈرل میں جا کے گاڑی جو ہے لیتے یہاں سے ہیں اور پھر رجسٹرڈ جو ہے وہ وہاں سے کروا رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو بھی ڈسکریج کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ پنجاب میں ہی ہو؟ جی، یہ اسی طرح سے یہ جو موٹر وہیکل لاز ہیں ان میں آلریڈی یہ قانون موجود ہے کہ آپ جس مطلب صوبہ پنجاب سے اگر آپ گاڑی لیتے ہیں، یہاں کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں، روڈ یوز کرتے ہیں، تو آپ نے اس کی رجسٹریشن بھی پنجاب میں کروانی ہے۔ اچھا، تو ابھی جو ریسنٹلی ہے پنجاب فائنانس بل میں 2026 میں تبدیلی کی گئی ہے، اس میں جو پنجاب موٹر وہیکل ٹرانزیکشن لائسنسی ایکٹ ہے 2015، اس میں جو ہے امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ اب جو آتھورائز ڈیلر ہیں، 3S ڈیلرز ہیں کمپنیز کے جو گاڑیاں بیچتے ہیں، جو موٹر سائیکلز بیچتے ہیں، ان کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ وہ تب تک گاڑی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کریں گے ایپلیکنٹ کو یا آنر کو جب تک اس کی رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے ڈیلرز تو ان کے خلاف کیا ایکشن لینے کی اتھارٹی ہے؟ جی بالکل، ایک تو جو ہے ان کے لائسنس کینسل کیے جائیں گے وہ، اور دوسرا ان کو جو ہے جرمانے جو پینلٹیز ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں وہ کی جائیں گی۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ گاڑی جو یعنی یہ لوگ بھی آپ کے دائرہ کار میں آ گئے؟ جی بالکل، اس کے ایک اسپیسیفک جو SOPs ہیں وہ ڈیزائنڈ ہیں اور ان میں بھی جو انہیں ریوائز کیا جا رہا ہے، تو ایسا پاسبل نہیں ہوگا کہ ایک گاڑی آپ بیچ رہے ہیں اور اس کی آپ رجسٹریشن نہیں کرتے، جو کہ قانون میں اب امینڈمنٹ کی گئی ہے کہ آپ نے جو اس کی رجسٹریشن فیسیں ہیں وہ آنر سے کلیکٹ کرنی ہے ایٹ دی ٹائم آف ڈیلیوری بکنگ، یا آپ اس سے پہلے بھی وہ لے کے، اور آپ کی ذمہ داری ہے اس آتھورائز ڈیلر کی کہ وہ گورنمنٹ ٹریجر ہے اسے جمع کروائے۔ تو اس کے بعد اس کی نمبر پلیٹ جو ہے وہ آویزہ کر کے ہی اس نے روڈ پہ آنا ہے۔ تو اگر کوئی گاڑی ایسی پکڑی جاتی ہے یا بائک پکڑی جاتی ہے جو کہ ایک آتھورائز ڈیلر اس کو بغیر رجسٹریشن کے ہی آنر کو دے دیتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے نا جی صاحب، ہم پہلے بھی اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں، ویڈیوز آتی ہیں کہ وارڈن کے درمیان اور وہ شہری کے درمیان بحث چل رہی، وہ کہتا ہے آپ کلومیٹر دیکھیں، میں نے 15-20 کلومیٹر جو ہے چلائی ہے، کم از کم 100-200 کلومیٹر چلانے کی اجازت ہونی چاہیے، ان رجسٹرڈ بھی ہے کیونکہ میں نے اپنی مرضی کا نمبر لینا ہے یا میں نے آکشن میں نمبر لینا ہے تو وہ مجھے میرا من پسند نمبر ملے گا تو میں لگواؤں گا۔ اس صورت میں کیا حل ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتا دوں، یہ جو مرضی کا نمبر اور آپ نے من پسند نمبر کی بات کی، تو آکشن میں نمبر لینا، آکشن میں نمبر تو اب تو بڑا آسان ہے، آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل فون سے ہی جو ہے ای آکشن ایپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی چوائس کا نمبر لے سکتے ہیں۔ تو وہ آپ نے جیسے ہی آپ کو گاڑی آپ کی آ جاتی ہے شو روم پہ، آپ کو اس کا چیسس نمبر مل جاتا ہے تو آپ اس کے اگینسٹ اپنی من پسند نمبر ہے، جب آپ بکنگ کر رہے ہیں تو آپ نمبر کی بھی بکنگ کر لیں، نمبر کی بکنگ کر لیں۔ اب دوسری بات یہ ہے جو آپ نے کی کہ یہ جو مسائل ہو رہے ہوتے ہیں کہ اتنے کلومیٹر ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ گاڑی آپ نے رجسٹرڈ کرنی ہے، نمبر پلیٹ آپ نے آویزاں کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ یعنی شناخت ہو، آئیڈینٹی ہو گاڑی کی۔ اچھا، اب ہمیں سجیل صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس سے تو بہت لوگوں کے جو ہے وہ ارمانوں کا قتل بھی ہوا ہوگا، چھری بھی ان پہ چلی ہوگی، جو بیچارے چاہتے ہیں کہ ان کی پلیٹ کے اوپر فیصل مسجد کی وہ جناب وہ تصویر بھی ہو اور ICT کا نمبر بھی ہو، اسلام آباد کا نمبر لگوانے کے شوقین ہیں، یا پتہ نہیں کسی اور وجہ سے، آپ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیوں لوگ اتنا پریفر کرتے ہیں اسلام آباد کا نمبر لگوانا
اور ان کے لیے تو بالکل یہ تھوڑی سی بری خبر ہے. اچھا یہ بہت کم تعداد ہے جو کہ لوگ دوسرے صوبوں میں یا فیڈرل میں جا کے رجسٹریشن کروا رہے تھے. تو اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے خاص طور پہ فیڈرل پہ جانے کی، ان کے ٹیکسز میں اور پنجاب کے ٹیکسز میں ادھر کم ہے slightly ٹیکسز difference ہے جی. کچھ جو رجسٹریشن ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کم ہے پنجاب کی نسبت. تو اس وجہ سے وہ ایک ریزن بنتا ہے جس کی وجہ سے لوگ وہاں جا کے رجسٹریشن کرواتے ہیں. ادروائز ہر کوئی پریفر کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی صوبے میں جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں کی رجسٹریشن ہی کروائے. تو اس سے بھی یہ جو ہے ابھی یہ جو کرنٹ سچویشن بنی ہے، ابھی جب ڈیلر اس کو رجسٹریشن کروا کے دے گا، ڈیلیور کرے گا گاڑی، تو ڈیفینیٹلی اس چیز کا بھی. لیکن سجید صاحب اگر اس وقت دیکھا جائے تو تقریباً 102 کے قریب ہی بڑے ڈیلرز ہیں جن کے پاس یہ لائسنس موجود ہے. تو جو پنجاب کے ہزاروں چھوٹے بڑے شو رومز ہیں وہ اس نیٹ ورک کا حصہ کس طرح بنیں گے؟ بیسیکلی ان سب کو آن بورڈ لیا گیا. جو مینوفیکچررز ہیں، ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں محمد عمر شیر صاحب، انہوں نے ان کے جو ریکارڈ ہے اسے کلیکٹ کیا ہے. ان سے جو مینوفیکچرر ہیں ان سے آتھورائز ڈیلر کا ریکارڈ منگوایا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ آپ اس ٹائم فریم کے اندر اپنا لائسنس حاصل کریں اور اس طرح سے رجسٹریشن کا آغاز کریں. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بغیر لائسنس کے وہ گاڑی جو ہے سیل نہیں کر سکیں گے. یہ انہیں باؤنڈ کیا گیا قانون میں. تو اس چیز کو انکریج کرنے کے لیے سجیل صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ لوگ پریشان نہ ہو، آپ ڈیلرشپ سے بھی نمبر لگوائیں، وہی فیس ہوگی جو گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے، آپ سے کوئی ایکسٹرا چارج نہیں کیے جائیں گے. ذرا یہ بھی لوگوں کی تشفی کروائیں نا اس بات. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اس پہ انفورسمنٹ بھی رکھی گئی ہے، اس پہ پینلٹیز بھی رکھی گئی ہیں، ان پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا گیا ہے جو آتھورائز ڈیلر ہیں. یعنی زیادہ پیسے نہیں لے سکتے؟ بالکل نہیں لے سکتے. جو چاہے مٹھائی کے نام پہ ہو یا کسی، نہیں وہ پریسکرائبڈ جو فیس ہیں وہی انہوں نے لینی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی وہ فیس لیتے ہیں یا آپ کو کوئی ڈسٹرب کرتے ہیں یا کوئی تنگ کرتا ہے تو آپ محکمہ ایکسائز انسپیکشن سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کی کمپلینٹ کر سکتے ہیں، تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. بالکل صحیح. اچھا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس پورے سسٹم کو اگر ہم دیکھیں سافٹ ویئر اور ڈیٹا بیس کے لحاظ سے کتنا سیکیور بنایا گیا ہے تاکہ شہریوں کا ڈیٹا بھی لیک نہ ہو سکے؟ جی بالکل یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں سرٹن آتھورائزیشن جو ہے شو روم والوں کو دی گئی ہے. کسی کے ڈیٹا تک ڈائریکٹ رسائی ممکن نہیں ہے. آپ نے اگر کوئی نئی انٹری کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. کسی کا آپ جو ڈیٹا ہے وہ چیک نہیں کر سکتے، اس کو مطلب آگے اس کو لیک نہیں کر سکتے. تو اس کو ان چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ پرائیویسی ہے جو برقرار ہے، جو ڈیٹا ہے اس کی جو ہے ٹوکن ٹیکسز کا سیزن ہے، اس کے حوالے سے بھی ذرا ایک میسج دے دیں. جی ٹوکن ٹیکسز کے حوالے سے ابھی کمپین بڑی لانچ ہوئی ہے. اور آپ کے چینل کے توسط سے ایک اور بات بتا دوں کہ 10% تک ڈسکاؤنٹ دیا ہے اگر آپ یہ 30 اگست تک اپنے ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی آن لائن پورٹل ای پے پنجاب کے تھرو کرتے ہیں. تو آپ کو 10% رعایت دی جائے گی ٹوکن ٹیکس پہ. تو میں عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں، ٹوکن ٹیکس جمع کروائیں تاکہ آنے والے دنوں میں انہیں پریشانی. بالکل ٹھیک ہے، خود سے جمع کروائیں ورنہ آپ کو کہیں نہ کہیں روک لیا جائے گا تو پھر مجبوراً بھی تو آپ کو کروانا ہی پڑے گا. بہت شکریہ سجیل خان صاحب آپ کے وقت کا.